درود شریف بلند آواز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مزید اللہم بارک علی محمد وبارک علی ابراہیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزوں سے اگر آدمی بری ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ تین چیزیں نہ ہو، تین چیزوں سے آدمی بری ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ کون سی چیزیں؟ کبر، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں تکبر نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسرا غلول، خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور تیسرا دین نہ ہو اس کے اوپر، قرضہ نہ ہو، قرضہ نہ ہو عزیزو، اگر قرضہ ہے تو جلدی سے ادا کر دو، قرضہ ہے تو جلدی سے ادا کرو۔ تین چیزیں اگر کسی کے اوپر ہے سمجھا نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگی۔ تین چیزوں سے آدمی بری ہے، قرضہ سے بری ہے، تکبر سے بری ہے، خیانت سے بری ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى للہ باللیل والناس نیام۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے بھی ہیں، جو نا سبحان اللہ، جنت میں ایسے کمرے بھی ہیں باہر سے اگر آدمی نظر کرے، باہر سے نظر کرے تو اندر والی چیز نظر آ جائے، پھر اندر میں اگر اندر بیٹھا ہے، اندر اگر نظر کرتا ہے تو باہر والی چیز نظر آئے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی کمرے ہیں۔ تو ایک عربی دیہاتی بندہ تھا، یا رسول اللہ کس کو ملیں گے یہ ایسے کمرے، ایسے محلات کس کو ملیں گے جو باہر سے نظر آدمی کرے تو اندر والی چیز نظر آ جائے، اندر اگر بیٹھا ہو تو باہر والی چیز نظر آ جائے؟ تو ایسے بہترین کمرے، ایسے اعلیٰ قسم کے کمرے کس کو ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کلام اچھا ہو، جس کا خلق اچھا ہو، ایک دوسری بات جو اطعام لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہو، دو باتیں، تیسری بات یہ کہ جو روزے بھی رکھ رہا ہو، کثرت کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہا ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہو۔ یہ چار باتیں جس میں ہوں گی، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ ایسے ان کمروں میں داخل ہوگا، مانا جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ چلو سبحان اللہ، سمجھا دیں؟ یہ حدیث مستدرک حاکم یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ چلو سبحان اللہ، جوانی کو، یہ جوانی ہے، آپ یہ جوانی ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی کا ایک سجدہ بوڑھپ سے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ دوسری بات، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج تندرست ہے آدمی، 5 وقت پابندی کے ساتھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، سمجھا، دین کے کام کے لیے چل سکتا ہے، جا سکتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کل اگر بیمار پڑ جائے تو آدمی اس چیز سے محروم ہو جائے گا، آنے جانے سے، مسجد کے آنے جانے سے محروم ہو جائے گا۔ تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے، تونگری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھے۔ آج اللہ نے کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کچھ دیا ہے تو آدمی نیک کاموں میں خرچ کر لے، غربا پہ، یتیموں پر، بیوہ عورتوں میں خرچ کرے۔ کل اگر آدمی فقر آ جائے تو پھر آدمی اس نعمت سے تو محروم ہو جائے گا۔ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج فارغ ہو، آج آدمی نیک کام کر سکتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، دینی کام، دینی باتیں سن سکتا ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ کل آدمی مشغول ہو جائے، کسی کام میں مصروف ہو جائے تو آدمی بیٹھ تو نہیں سکتا، پھر اس کو نہیں دو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ آج زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھے۔ کل اگر یہ نشانی آ جائیں یا یہ قریب المرگ آدمی ہو جائے تو آدمی وہ تو نیک کام تو نہیں کر سکے گا۔ تو دعا کرتے ہیں